الحمد للہ ذی العزت والعلا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، درود و سلام کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب پر کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے اور ایسا درود پڑھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہماری روحانی نسبت مضبوط ہو جائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات ہمارے لیے بہتر ہے اور آپ کی موت ہمارے لیے بہتر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم میرے ساتھ باتیں کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں، تم میرے پاس بیٹھتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، فیض لیتے ہو، لیکن وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے، تمہارے عمل مجھ پر پیش ہوں گے۔ اگر میں تمہارا اچھا عمل دیکھوں گا تو میں اس پر اللہ کی مدح کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کوئی غیر عمل دیکھوں گا جو مناسب نہیں ہوگا تو اس پر میں اللہ کے دربار کے اندر استغفار کروں گا۔ تو یوں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال میں سے خصوصاً درود کا عمل، اس پر ایک حدیث شریف آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکن، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمانا ہے۔ اس فرشتے کی شان کیا ہوگی؟ آتاہ اسماء الخلائق، اللہ تعالیٰ اسے جہان بھر کے لوگوں کی بولیاں سننے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ وہ تمام بولیاں جاننے والا ہوگا اور تمام لوگوں کی زبان سے واقف ہوگا، مخلوق کی بولیوں کو سمجھنے والا ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، کہ جو بندہ بھی دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام میرے دربار میں پیش کرے گا۔ یا رسول اللہ، فلاں علاقے کا بندہ ہے، فلاں گاؤں میں رہنے والا ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس کے ابا جی کا نام یہ ہے، وہ آپ پر درود و سلام پیش کر رہا ہے۔
یہ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر مقرر کردہ ہے، اور وہ دنیا بھر کے لوگوں کی بولیوں سے واقف ہے۔ کوئی دنیا کے جس کونے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام اور اس کے ابا جی کا نام رسول اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ میں اس حدیث پر یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مالک کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا نوکر کی طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ فرشتہ رسول اللہ کے در کا نوکر ہے، اور اسے رب نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کائنات بھر کے لوگوں کی آواز بھی سنتا ہے، اور صرف آواز سنتا نہیں، یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے ابا جی کا نام کیا ہے۔ بندہ موجود ہے، ابا جی دنیا سے چلے گئے، لیکن فرشتے کو یہ بھی پتا ہے اس کا یہ نام ہے اور اس کے والد کا یہ نام ہے، اور یہ نام لے کے رسول اللہ کے دربار کے اندر پیش کرتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کے در کے نوکر کی سماعت کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا حال کیا ہوگا؟ یعنی یہ عزت اور پروٹوکول ہے کہ رب کائنات نے ڈیوٹی لگائی فرشتے کی، وگرنہ پوری کائنات میں سے جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے تو حضور اس کی پکار کو سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ محبت کے ساتھ جو لوگ درود پڑھتے ہیں، کیونکہ درود پڑھنا اور ہے اور درود کے اندر محبت کو شامل کرنا یہ اور ہے، یہ دونوں علیحدہ ٹاپک ہیں کہ خالی درود پڑھنا، ایک ہے درود بھی پڑھنا اور محبت سے پڑھنا، یہ دونوں جدا باتیں ہیں۔ اب جو بندہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، رسول اللہ نے اس کے متعلق تو یہ فرمایا اس کا تو میں خود سنتا ہوں اور سن کے جواب عطا فرماتا۔ باقی کائنات بھر سے جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کا نام، ان کے ابا جی کا نام فرمایا فرشتہ میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ کتنی سعادت مندی والی بات ہے کہ روز غلام کا نام مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ہمارے نعت خان بھائی نا محفلیں ہوتی ہیں تو یہ جملے بولتے ہیں کہ میں نے حاضری لگانی ہے، 2 منٹ مجھے حاضری لگانے دیں، 4 لگانے دیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، 4 منٹ کی حاضری ان کی 10 منٹ پہ ختم ہوتی ہے، اور 10 والی حاضری ان کی 20 منٹ پہ ختم ہوتی ہے، اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات کبھی بھی نہیں آتی کہ بغیر سامنے کھڑے ہوئے بھی حاضری ہو سکتی ہے۔ اب رسول اللہ حاضری کا طریقہ بتا رہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری حاضری میرے دربار میں لگتی رہے، جو چاہتا ہے 1 بار لگے، جو چاہتا ہے 10 بار لگے، جو چاہتا ہے 50 بار لگے، جو چاہتا ہے 100 بار لگے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے طریقہ بتایا۔ فرمایا تم جتنی بار درود پڑھو گے اتنی بار تمہارے باپ کے نام کے ساتھ میرے دربار میں حاضری لگ جائے گی۔ اور میں کہتا ہوں یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ روز حضور کے دربار کے اندر ہماری حاضری لگنی چاہیے، خود رسول اللہ نے طریقہ بتا دیا، تم میرا نام لو، مجھ پر درود و سلام پڑھو، جب تم میرا نام لوگے فرشتے تمہارا نام بھی اور تمہارے ابا جی کا نام بھی میرے دربار کے اندر پیش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ، اولاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خالی 10 بیٹے ہیں یہ کمال تو نہیں، خالی 8 بیٹے ہیں یہ کمال تو نہیں، بیٹا ایک ہی ہو وہ 10 بیٹوں کا کام کر سکتا ہے اگر وہ اس رستے پر چلے جو مصطفیٰ کریم بتا کر گئے، یعنی ایسے کام کرے جس سے ماں باپ کی قبر کے اندر روح ٹھنڈی ہوتی رہے، انہیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم بیٹا چھوڑ کے آئے۔ تو ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جب درود پڑھیں گے ان کا نام تو، بیٹوں کا نام تو حضور کے دربار میں پیش ہوگا ہی ہوگا، تو باپ کا نام بھی پیش ہوگا کہ کتنے بختوں والا باپ نیک بیٹا چھوڑ گیا ہے جو روز مصطفیٰ پہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے جو فوائد ہیں ان فوائد میں سے ایک فائدہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا آپ درود پڑھیں گے اتنی رسول اللہ کے دربار کے اندر آپ کی حاضری لگے گی، اور اس سے ایک امتی کی نبی کے ساتھ روحانی نسبت مضبوط ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ روز خیالوں کے اندر رسول اللہ آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، ربیع الاول کے خالی مہینے میں یہ حضور کا نام لینا، حضور پر درود و سلام پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ روز پراپر طریقے سے ہر چڑھتے سورج کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر اپنی حاضری پیش کرنا، یہ کتنی خوش بختگی ہے، روحانی فیض بندے کو میسر آتا ہے۔
ایک امتی کی نبی کے ساتھ نسبت مضبوط رہتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ کہاں کہاں درود کام آتا ہے؟ ایک اور حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور یوم القیامت عند ظلمت الصراط، فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا یہ قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہوگا، یعنی پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو کیسا پل صراط؟ تلوار کی دھار سے زیادہ وہ تیز اور سوئی کی نوک سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گریں گے، بالکل دوزخ کے اوپر بچھایا جائے گا۔ فرمایا جس نے دنیا میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے وظیفے کو پختہ رکھا، فرمایا جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو مجھ پر درود پڑھنا اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْتَالَ لَهُ بِالْمِكْيَالِ الْعَوْفَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جسے یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اسے نور اور اجر پورا پورا دیا جائے، یعنی وہ اندھیرے میں نہ رہے اور اسے اس کے عمل کا اجر پورا پورا دیا جائے، کاٹا نہ جائے، جسے یہ پسند ہے میں جو کروں اس کا اجر بھی مجھے ملے۔ بے شمار لوگ ہوں گے جو کام تو بڑے بڑے کریں گے لیکن ان کے پاس اجر نہیں ہوگا، ثواب سے خالی ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آئیں گے وہ قیامت کے دن تو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ساتھ لے کے آئیں گے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اتنی نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، صدقے، زکاتیں، جب اللہ کے دربار میں پیش ہو یہ سارا کچھ لائیں گے، لیکن جب پیش ہوں گے سارا گرد و غبار بن کے اڑ جائے گا، خالی رہ جائیں گے، تہی دامن رہ جائیں گے۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ کے دربار کے اندر یا رسول اللہ یہ کون بدبخت ہیں؟ آئے تھے تو اتنی نیکیاں لے کے آئے تھے، پتہ چلتا تھا جو ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں، لیکن نیکیاں تولنے سے پہلے، اجر ملنے سے پہلے وہ گرد و غبار بن کے سارا اڑ گیا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس آرام کسی صورت میں آتا تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ کیا ہوا جی لے لیا تو؟ ہمارے مسلمان بولتے ہیں کیا ہوا جی، اس سے کیا ہوتا ہے جی، یہ کام کر لے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آرام، رزق ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ حرام آیا چپ کر کے انہوں نے لے لیا۔ فرمایا یہ ان کا جرم ہوگا، بزم عشر کے اندر جتنی نیکیاں ہیں گرد و غبار بن کر اڑ جائیں گے، کچھ پاس باقی نہیں بچے گا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْتَالَ لَهُ بِالْمِكْيَالِ الْعَوْفَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جسے یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن آئے تو نور بھی پورا پورا ملے اور اجر بھی پورا پورا ملے، تو حضور وہ کیا کرے؟ تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُكْسِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، فرمایا وہ مجھ محمد پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ اسے نور بھی پورا دے گا اور اجر بھی اللہ پورا عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی سعادت مندی ہے امتی کی اگر اس کے لبوں پر یہ وظیفہ اکثر جاری رہتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد جی وہ کعبہ شریف گئے حج کرنے کے لیے، تو وہاں ایک جوان سے ملاقات ہوئی جو کعبہ کے اندر جو بھی رکن ادا کرتا تو درود پڑھتا۔ عرفات میں اس سے ملاقات ہوئی، وہاں جتنے اس نے قدم اٹھائے اس نے درود پڑھا۔ مزدلفہ کے اندر ملاقات ہوئی، تب بھی دیکھا وہ درود پڑھ رہا تھا۔ صفا مروہ پہ دوڑ لگا رہا ہے، وہاں بھی درود ہی پڑھ رہا ہے۔ تو ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد گرامی نے کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اس جوان کا ہاتھ پکڑا اور اسے پکڑ کے پوچھا تجھے کچھ اور نہیں آتا؟ یہاں تو ہر جگہ کا علیحدہ وظیفہ ہے اور تو ہر جگہ درود ہی پڑھتا ہے، کوئی اور دعا کوئی اور وظیفہ تجھے نہیں آتا؟ اس نے کہا وظیفے سارے آتے ہیں
دعائیں بھی آتی ہیں، لیکن مجھ سے پوچھئے میں درود کیوں پڑھتا ہوں؟ آپ نے کہا اچھا بتاؤ درود پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ بندہ، وہ جوان اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضور میں سفر حج پر آیا، خراسان سے ہمارا قافلہ چلا، چونکہ پیدل اس وقت سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ ہوتے تھے، گھوڑوں پہ ہوتے تھے۔ تو خراسان سے جب ہم کوفہ کے اندر پہنچے تو میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے سفر میں۔ وہ جوان کہتا ہے کہ بیچ صحرا کے اندر، جنگل کے اندر میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ طبیعتی خرابی انہیں موت تک لے گئی، اور میرے والد صاحب کی روح جسم سے نکل گئی۔ قافلے نے میرا انتظار نہ کیا، قافلہ آگے بڑھ گیا، میں اکیلا اپنے والد صاحب کی میت کے پاس رکا تھا۔ لیکن جناب ایک اور مصیبت مجھ پہ آن پڑی۔ وہ کیا؟ اچانک موت کے بعد میرے والد صاحب کا چہرہ بگڑ گیا۔ چہرہ بگڑنے کے بعد ان کا جسم پھولنا شروع ہو گیا۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ اس حالت کے اندر میں اکیلا ہوں، والد کی موت، اور موت کے بعد جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے باپ کا چہرہ بگڑ گیا اور جسم پھول رہا ہے۔ کہا میں نے باپ کے چہرے پر کپڑا ڈالا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی آئے اور میری مدد کرے۔ کہا میں قریب ہی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ لمبا سفر تھا جو میں طے کر کے آیا تھا، تو مجھے اونگ آ گئی۔ وہ جوان کہتا ہے جب مجھے اونگ آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہ وہاں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے پریشانی اپنی بتائی کہ حج کے سفر پہ جا رہا تھا، والد صاحب ساتھ تھے، والد صاحب فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد ان کا چہرہ بگڑ گیا، ان کا جسم پھول گیا۔ تو وہ جو نورانی شخصیت تھی انہوں نے میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میرے والد صاحب کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا وہ کالا چہرہ نور میں بدل گیا، جسم برابر اپنی جگہ پر آ گیا، اور مجھے کہنے لگے کہ تیری مصیبت، تیری پریشانی ختم ہو گئی، اور واپس جانے لگے۔ تو میں نے ان کا پاؤں پکڑ لیا، میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ اس مشکل وقت میں آپ نے میری مدد کی، میرے والد صاحب کا بگڑا چہرہ درست ہو گیا، آپ کون ہیں؟ تعارف کیا ہے؟ تو جو نورانی شخصیت تھی انہوں نے بتایا کہ میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے، شیطان ذہن کے کسی دور خانے کے اندر بھی یہ بات نہ ڈالے کہ پتہ نہیں یہ خواب میں اس نے کیا دیکھا ہوگا، چونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خواب میں آیا اس کی خواب میں ہی آیا، چونکہ میری صورت میں شیطان آ سکتا، کائنات بھر کے لوگوں کی صورتیں شیطان بدل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس کی خواب میں آیا اسے خوشخبری سنا دو، ان قریب ظاہری طور پر بھی میں اسے اپنا دیدار عطا فرماؤں۔ اچھا وہ بندہ کہتا ہے میں نے دامن پکڑا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا نبی ہوں، اور تیرے والد کا ایک جرم تھا جس کی وجہ سے موت کے وقت اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ جرم کیا تھا؟ یہ سود کھایا کرتا تھا، اور سود کے متعلق یہ ہے یا دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر اس کے چہرے کو بدلا جاتا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ لیکن تیرے باپ کی ایک عادت تھی، یہ کثرت کے ساتھ مجھ محمد پہ درود و سلام بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو جو فرشتہ درود پہنچاتا ہے اس نے اس کا نام مجھ تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ یہ بندہ کثرت سے درود پڑھتا تھا، آج فوت ہو گیا ہے اور اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ سن کر اس کی مدد کرنے کے لیے چلا آیا، تو وہ جوان کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں ہر کلمے پہ درود کیوں پڑھ رہا ہوں؟ مجھے پتا چلا کہ درود ہی ہر مرض کی دعا ہے، یہ وجہ ہے درود پڑھنے، اور یہ ایک ایسا کامل وظیفہ، ایسا کامل کسی حال کے اندر رد نہیں کیا جاتا، کسی حال کے اندر رد نہیں کیا جاتا اور رائے گاہ نہیں جاتا۔ جو جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اسے وہ مراد عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا درود و سلام پڑھنے کے اندر ہمیں کبھی بھی غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے 3 بندوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔
ذرا حدیث کے لفظ سنیے۔ آقا حضور کے اس فرمان کو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکیں گے، میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، حالانکہ قیامت کے دن ہر نظر اسی چیز کی متلاشی ہوگی کہ سونے محبوب کا چہرہ نظر آ جائے، چونکہ ہر ایک نگاہ رسول اللہ کی طرف لگی ہوگی۔ نبی بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج جاؤ کسی اور کے پاس، اور جناب عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جاؤ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ بزم عشر کے اندر اسے رسول اللہ کا دیدار حاصل نہ ہو سکے۔ جس نبی نے رحمت کرنی، شفاعت کرنی، سفارش کرنی، جس نبی کی رحمت کے سائے میں جنت جانا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بندے میرا دیدار نہیں کر سکیں گے، مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان 3 میں سے پہلا بندہ فرمایا احدہما العاق لوالدیہ، پہلا بندہ ہے والدین کا نافرمان، لاکھ حج، زکاتیں، نمازیں، تہجدیں لے کر آئے، اگر ماں باپ کا باغی ہے، نافرمان ہے، بگوڑا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا ہے، جو بھی لے کے آئے گا فرمایا بزم عشر کے اندر میں مصطفیٰ سے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، محبت میری اسے نہیں ملے گی، رحمت اور شفاعت میری اسے نہیں ملے گی، میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اور میں اگر اس سے بھی خطرناک ترین بات بتا دوں کہ والدین کا نافرمان، قیامت تو قیامت ہے، یہ تو مرنے کے بعد جب وہاں پہنچے گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں کی سختیاں کیا ہیں، لیکن ماں باپ ناراض ہو جائیں یہ گناہ ایسا گناہ ہے، ویسے جتنے بھی گناہ ہیں نا ان کی سزا مرنے کے بعد ہے، لیکن والدین کے ساتھ اگر بندے نے برا کیا ہے اس کی سزا اللہ بندے کو دنیا ہی میں دیتا ہے۔ اور پتہ ہے دنیاوی سزاؤں میں سے ایک سزا بندے کو کیا ملتی ہے؟ جب بندہ دنیا چھوڑتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہو کے مرے گا، آگے رحمت کا وہ متلاشی ہو سکتا ہے، کرم اسے مل سکتا ہے، لیکن اگر مسلمان نہیں مرے گا آگے اسے کوئی رحمت نہیں ہے، پھر تو آگے آگے سزا ہی سزا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندے میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ پہلا ہے احدہما العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اور دوسرا بندہ والثانی تارک سنتی، فرمایا دوسرا وہ ہے جو مجھ محمد کی سنت کو ترک کرنے والا ہے، میرے علاوہ کسی غیر کے طریقوں کو اپنانے کے اندر فخر محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا اچھا لگتا ہوں کیونکہ میں نے فلاں کا طریقہ اسے فالو کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے آمنہ کے لال کے طریقے کی پیروی، اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت نہیں۔ ایک صحابی نا الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث شریف ہے، سردی ہو یا گرمی ہو وہ اپنے بٹن سارے کھول کے رکھتے تھے۔ دیکھیں سردیوں میں ہم بٹن بند رکھتے ہیں، سینہ چھپا کے رکھتے ہیں ٹھنڈی ہوا نہ جائے، بیمار نہ ہو جائے، گرمیوں میں بٹن کھولتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا داخل ہو، ٹھنڈک محسوس ہو۔ ہمارا بٹن کھولنے بند کرنے کا یہ فلسفہ ہے۔ تو وہ صحابی نا 12 کے 12 مہینے ہر وقت اپنے بٹن کھول کے رکھتے۔ تو کسی بندے نے پوچھ لیا کہ ہر وقت اپنے بٹن کھول کے رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے وجہ کوئی نہیں معلوم، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، بس ایک بار میں نے دیکھا۔ اچھا جب میں پاس گیا نا بٹن سارے کھلے تھے تو میں نے رسول اللہ کی مبارک قمیض سے ہاتھ اندر داخل کیا اور حضور کی پشت پہ مور نبوت تھا، کہا میں نے ہاتھ وہاں لگایا، پھر ہاتھوں کو چوم کی آنکھوں سے لگایا۔ گویا یہ عزت اور ادب کے ساتھ نا چومنے والی روایت یہ پرانی روایت ہے، کیونکہ نیا کام نہیں ہے۔ محبوب کے سامنے مور نبوت پہ ہاتھ لگا کے پھر چوم کے آنکھوں سے لگانا، کہا بس اس دن کی بات ہے میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بٹن کھلے ہوئے دیکھے، اب سردی ہو یا گرمی، موسم کوئی بھی ہو، میں بٹن کھول کے رکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کتنے اونچے لوگ تھے۔ ایک صحابی ایک درخت کے گرد نا اپنی اونٹنی کو پھیرے لگوا رہے تھے،
اونٹنی درخت کے چکر لگوا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، بس ایک مرتبہ نا ادھر میں نے دیکھا تھا رسول اللہ کی اونٹنی نے چکر کاٹے تھے، میں مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر رہا. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عشق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام علی بن ربیعہ کے ساتھ ایک سنگ ریزوں والی زمین کے اندر داخل ہوئے مدینہ سے باہر. حضرت علی سواری پہ آگے بیٹھے تھے، علی بن ربیعہ پیچھے بیٹھے. جب اس سنگ ریزوں والے زمین پہ پہنچے تو حضرت علی نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور آپ نے استغفار کے کلمات بھرے. تو آپ کے پیچھے علی بن ربیعہ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے آپ مسکرائے ہیں، استغفار کے آپ نے جملے پڑھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کام ختم ہو گیا واپس جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ علی بن ربیعہ، آج میرے پیچھے تم بیٹھے ہو، کل اسی مقام پر میں آیا تھا اور مصطفیٰ کریم کے پیچھے بیٹھا تھا. جب اس مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا آمینہ کے لال نے اپنا سر انور آسمان کی طرف بلند کیا اور حضور مسکرائے. کہا حضور نے تو مسکرانے کی وجہ بیان کی تھی، کیا وجہ تھی؟ سرکار نے فرمایا کہ علی، میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا نا تو میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، تو پھر میں نے رب کو دیکھ کے میں مسکرایا. رسول اللہ نے تو وجہ بیان کی، میں علی اس مقام پہ آ کے سواری کے اوپر بیٹھ کے سارا آسمان کی طرف کر کے مسکرا کے استغفار پڑھ رہا ہوں، میں سونے محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ ہے جذبہ ان کا رسول اللہ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا. میں آپ کو کسی لمبے فلسفے کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا. کوشش کریں ڈیلی روزمرہ زندگی میں جو طریقے ہیں نا، روزمرہ جو کام کرتے ہیں آپ ہر حال میں، وہ اپنے نبی کی طریقے کے مطابق ہو جائے. روز ہی کپڑے پہنتے ہیں، روز ہی اتارتے ہیں، روز ہی جوتے پہنتے ہیں، روز ہی اتارتے ہیں، روز ہی جراب پہنتے ہیں، روز ہی اتارتے ہیں، روز ہی کھانا کھاتے ہیں، روز ہی پانی پیتے ہیں. یہ کام بھی اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو جائے، روز ہی سوتے ہیں، روز ہی اٹھتے ہیں، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بتائے طریقے کے مطابق ہو جائے، جناب کام بھی ہو جائے گا، اللہ اجر ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور پر فتن دور کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیا. لوگ جناب پانی پیتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے نبی نے پانی کیسے پیا تھا، صرف اتنا کہتے ہیں سنت ہی ہے جی، کیا ہوا جی. تو یہ سنت کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے نہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے. اور آج کی سائنسی تحقیق اس بات پر تحقیق کر رہی ہے کہ جو طریقہ پانی پینے کا محمد عربی نے بتایا سراسر اس میں فائدہ ہے اور اس کے خلاف میں سراسر نقصان ہے. جناب سائنس 14 صدیاں بعد فائدے نقصان ڈھونڈ رہی ہے. قربان نہ جائیں سونے محمد پر جس نے 14 صدیوں پہلے ہمیں فائدہ ہی فائدہ بتایا. جب بھی پانی پئیں اپنے دائیں ہاتھ سے، جب بھی پانی پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے، جب بھی پانی پئیں دیکھ کر کہ کوئی چیز اندر خطرے والی تو نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہماری کیسی حفاظت کی. کوئی ایسی چیز جو اندر چلی بغیر دیکھے پئیں گے، کوئی ایسی خطرناک چیز اندر چلی گئی تو بیماری ہو سکتی ہے. کیا دیکھ کے پانی پئیں، صاف ستھرا ہے. اب اتنے سارے کام کرنے میں 3 رسول اللہ کے طریقے ادا ہو گئے. دائیں ہاتھ سے پیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے پیا، دیکھ کے پیا، جب بھی پئیں بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے نہیں. یہ کھڑے ہو کے کھانا پینا جانوروں کا طریقہ ہے، حضور کے غلاموں کا نہیں. حضور کے جتنے خرچے شادیوں پہ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا خرچہ اور کر لو، بیٹھنے کا انتظام کر لو. جن لوگوں کو بلایا ہے تاکہ وہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. کھڑے کھڑے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. جانور ہمارے کھڑے کھڑے کھاتے ہیں اور اگر انہیں بیٹھے ہوئے کوئی چیز رکھو تو کھڑے ہو جاتے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ بیٹھ کر ہی کھانا کھائیں، چونکہ انہیں ان کے نبی نے یہی طریقہ بتایا. بسم اللہ شریف پڑھی، دائیں ہاتھ سے پکڑا، دیکھ کر پانی پیا، بیٹھ کے پانی پیا، 3 سانسوں میں پانی پیا. ایک بار پانی پیا پھر گلاس پیچھے کیا، پھر دوسری بار پانی پیا پھر گلاس پیچھے کیا، پھر تیسری بار جتنی تباہ ہے پانی پی لیا. اور پانی پینے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین. اب کیا ہوا؟ آپ نے پانی پیا ہے، پیاس بجھائی ہے، 6 سنتیں رسول اللہ کی ادا ہو گئی. تو یہ کیا ایک بار کام کرتے؟
روز ہی کرتے ہیں، کئی بار کرتے ہیں. میں بہت بڑا فلسفہ نہیں، میں چھوٹے درجے سے بات کر رہا ہوں. اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں وہ بندہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا جو میری سنت کا قاتل اور تارک ہے، جس کے ہاں میرے طریقوں کی اہمیت نہیں. اور بزم اشر کے اندر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو واپس کیا جائے گا. وہ پانی لینے آئیں گے، انہیں نہیں پلایا جائے گا، واپس کیا جائے گا. وہ کہیں گے ہم بھی ان کے امتی ہیں. فرشتے انہیں مار کر کہیں گے کہ تم ان کے طریقوں پر نہیں چلا کرتے تھے. امتی تو تھے لیکن تم نے ان کے طریقوں کو فالو نہیں کیا. اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سنیے، تیسرا کون بندہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں وَالثَّالِثُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. فرمایا وہ بندہ بھی قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھا. حضور کا نام اس قابل ہے جب جب لیا جائے غلاموں کے زبانوں کے اوپر درود و سلام جاری ہو جائے. اللہ ہمیں کثرت سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.